بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے والد بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا قیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کاش میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں جسے میں نے دیکھا تھا۔ پھر پورا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا۔ ایک مرتبہ ہم چند رفقا شام سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہمارا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوا تو ہم نے کہا، اگر اجازت مل گئی تو ہم یہاں قیام کریں گے۔ ہم خیمے کے پاس پہنچے تو اندر سے ایک عورت آئی۔ ہم نے کہا، ہم مسافر ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں قیام کر لیں۔ ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک شخص عمدہ اونٹنی لے کر ہمارے پاس آیا۔ اس نے آتے ہی اس عورت سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عورت نے کہا کہ یہ مسافر ہیں، آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے فوراً اپنی اونٹنی کو ذبح کیا اور کہا، اسے نحر کرو اور کھا لو، اور یہ سب تمہارے لیے ہیں۔ ہم نے اونٹنی نحر کی اور سارے قافلے والوں نے مل کر اس کا گوشت کھایا۔ دوسرے دن پھر وہ ایک بہترین اونٹنی لے کر آیا اور اسے ذبح کیا اور کہا، اے قافلہ والوں، آؤ اسے نحر کرو۔ ہم نے کہا، ابھی ہمارے پاس کل کا بچا ہوا بہت سا گوشت موجود ہے۔ اس نے کہا، ہم اپنے مہمانوں کو باسی گوشت نہیں کھلاتے، جلدی سے اسے نحر کرو اور تازہ گوشت کھاؤ۔ ہم نے اسے ذبح کیا اور عمدہ گوشت کھایا۔ پھر میں نے اپنے رفقا سے کہا، اگر تم اس شخص کے پاس ٹھہرے رہے تو ایک ایک کر کے یہ تمام اپنے جانور ختم کر دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے آگے چل پڑیں۔ چنانچہ ہم نے سامان سمیٹا، کجاوے کسے اور چلنے کی تیاری کرنے لگے۔ میں نے اپنے خادم سے کہا، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ جمع کرو۔ اس نے کہا، حضور 400 درہموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں نے وہ درہم اور جو رقم میرے پاس تھی سب جمع کر کے اپنے اس میزبان کے ہاں بھجوا دی۔ اس وقت خیمے میں صرف وہ عورت تھی، میزبان کہیں گیا ہوا تھا۔ ہم نے ساری رقم اس عورت کو دی اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ ابھی ہم کچھ دور ہی چلے تھے کہ تیزی سے کسی سوار کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ میں نے رفقا سے کہا، یہ کون ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارا میزبان ہے۔ ہاتھ میں 2 نیزہ لیے بڑی تیزی سے ہمارے قریب آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا، ہم نے جو رقم دی تھی وہ بہت تھوڑی تھی، شاید قلیل رقم کی وجہ سے ہمارا میزبان ناراض ہو گیا ہے، اس لیے نیزہ لیے آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ بالکل قریب پہنچ گیا اور ہماری رقم واپس کرتے ہوئے کہا، اپنی رقم واپس لے لو اور ہم یہ ہرگز نہیں لیں گے۔ میں نے کہا، باخدا ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، جو کچھ تھا سب جمع کر کے تمہیں پیش کر دیا۔ یہ سن کر اس میزبان نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم یہ رقم واپس نہ لے لو۔ ہم نے کہا، ہم اپنی دی ہوئی رقم واپس نہیں لیں گے، ہم نے بخوشی یہ رقم تمہیں دی ہے۔ عظیم میزبان نے کہا، خدا عز و جل کی قسم، تم یہ رقم واپس لے لو ورنہ اس نیزے سے تمہاری خبر لوں گا، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے گا۔ ہم نے اس کا اصرار و غصہ دیکھ کر رقم واپس لینے میں ہی عافیت سمجھی۔ رقم دے کر وہ فوراً واپس چلا گیا۔ جاتے وقت اس کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، ہم مہمان نوازی کی قیمت نہیں لیتے، ہم مہمان نوازی کی قیمت نہیں لیتے۔ ایک اور بیان سنیں۔ میدان جنگ ہے، ایک آدمی شراب پی لیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار کو خبر ہوتی ہے۔ فرمایا، اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلاؤ۔ ایک کمانڈر نے کہا، حضور میدان جنگ ہے، اس سے غلطی ہو گئی، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، اسے چھوڑ دیجیے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا، کسی کو مارے گا یا مر جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا اور اس وجہ سے میرے رب کی رحمتیں منہ موڑ جائیں گی، جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔
وہ شخص آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ وہ تڑپ اٹھا اور کہنے لگا، ہائے میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جو خیمے کے اندر موجود ہے، وہ کہتی ہے کوئی کھولنے والا نہیں، سب مسلمان میدان جنگ پر چلے گئے ہیں۔ وہ شخص پکار کر کہنے لگا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، میری زنجیروں کو کھول دو، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون دیکھا نہیں جاتا۔ وہ کہتی ہے تم نے گناہ کیا اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو خود آ کر زنجیریں پہن لوں گا، مجھے رہا کر دو، میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار نمودار تھے۔ کافروں نے ایک صف پر حملہ کیا، صف الٹنے لگی۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا دل بھر آیا۔ اس نے زنجیروں کو کھول دیا۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذرہ نہیں پہنی، بختر بند نہیں پہنا، ننگے جسم کافروں کی اس صف پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک صف درہم برہم ہے، لیکن ایک تنہا آدمی آیا، کافروں کی صف الٹ گیا، اور وہ جس طرف بھی گرتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے اور خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے، جس طرف کا رخ کرتا ہے کافر کٹے جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے، اے اللہ اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نذر کرتا ہوں۔ اس نے صفوں کو الٹ دیا، اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی۔ مومن واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے، دیکھوں وہ جوان کون تھا، اب وہ صفوں میں نظر نہیں آتا۔ پوچھا وہ کون تھا جو اس بے جگری سے لڑ رہا تھا، ڈھونڈا، تلاش کیا مگر ملتا نہیں۔ خیمے سے بیوی آواز دیتی ہے، سعد جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، فرمانے لگے، بیوی کیا کہتی ہو؟ کہنے لگی، صحیح کہتی ہوں، یہ ابو محجن ثقفی ہے جس نے شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا، اب یہ زنجیریں پہن چکا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں بیمار تھے، حرکت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ٹیلے پر بیٹھے فوجوں کو لڑا رہے تھے۔ اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے، ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا، فرمانے لگے، مجھے چھوڑ دو، میں اس کے پاس اپنے پیروں سے چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کر دیا۔ ایک اور بیان سماعت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے یہاں کسی کی بھی حکومت نہ تھی۔ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد تھے جو کہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے بعد سب سے پہلے تمام قبائل کے سرداروں سے ملاقاتیں کیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے پر آمادہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام سرداروں کی ایما پر شہر کے سربراہ اعلیٰ کا منصب قبول کیا۔ سربراہ اعلیٰ کے منصب کی حیثیت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستور مرتب کیا جس پر سب قبائل نے اتفاق کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار زندگی کے اصول مرتب کیے۔ کاتبوں کو اکٹھا کیا گیا جن کا کام وحی کو تحریر میں لانا اور دیگر امور و کوائف کا تحریر کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے مسجد نبوی کو صدر دفتر کی حیثیت دی گئی۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدر دفتر کی حیثیت دی گئی، اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے ناکافی ہو گئی، کیونکہ دور دراز سے لوگ صرف اس ارادے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز کے لیے حاضر ہونے لگے تھے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کریں۔ اس سارے عرصے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابھی تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہی تھا۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسیع کے ساتھ ساتھ اس میں 4 حجرے بھی قائم کیے گئے، جن میں سے ایک حجرہ سرکاری خزانہ کے لیے بنایا گیا۔ باقی 3 حجروں میں سے ایک حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش، ایک حجرے میں المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش اور ایک حجرے میں المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش کا انتظام کیا گیا۔ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر مکمل ہو گئی تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلامی مملکت کا پہلا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا اور ان کو تعمیر شدہ حجرہ جو کہ آمدنی اور حساب کتاب کے لیے وقف تھا دیا گیا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وزیر خزانہ کا منصب سونپا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھبرا گئے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا، جس سے رفتہ رفتہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی دور ہونا شروع ہوئی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے وزیر خزانہ کا منصب سونپا گیا تو ابتدا میں میرے لیے مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ آمدنی کے ذرائع محدود تھے اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ آمدنی کیسے ہوگی، البتہ خرچ کی جانے والی رقم وسیع تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق غریبوں، بیواؤں اور محتاجوں کی امداد کی جاتی، اصحاب صفا کی کفالت، مختلف سرکاری امور کے اخراجات، مسافروں کی دیکھ بھال، سرکاری مہمانوں کی مہمان نوازی، سرکاری امور پر مقرر افراد کی تنخواہوں اور اس کے علاوہ مختلف غزوات کے اخراجات تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہماری آمدنی بے حد محدود تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی تمام امور بخوبی سر انجام پاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ فتوحات کا دروازہ کھل گیا اور مال غنیمت سرکاری خزانے میں آنا شروع ہو گیا۔ ایک اور بیان سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آسمان و زمین کے درمیان ہوا میں اڑا کرتے تھے، چنانچہ ایک دن جب کسی گہرے سمندر میں ان کا گزر ہوا تو دریا میں ہولناک موجیں اٹھتے دیکھ کر ہوا کو پھیل جانے کا حکم دیا اور جناتوں کو دریا میں غوطہ لگا کر حالات معلوم کرنے کا کہا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں نے دریا میں غوطہ لگایا تو اس میں موتی کا ایسا چمکدار کبا دیکھا جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اس کبا کو سمندر سے لانے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ جنات نے اس کو سمندر سے نکال کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، جس کو دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس سے وہ کبا شق ہوا اور اس کا دروازہ کھل گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں ایک نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں مشغول ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا کہ تم فرشتے ہو یا جن؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں انسان کی جنس سے ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آخر یہ بزرگی اور فضیلت تجھے کیوں کر حاصل ہوئی؟ اس نوجوان نے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ فضیلت اطاعت والدین اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے سبب حاصل ہوئی ہے۔ میں اپنی ضعیف والدہ کو اپنی پشت پر لاتے رہتا تھا اور ان کی دعا تھی کہ اے میرے معبود، تو اس کو سعادت عطا فرما کر میرے مرنے کے بعد ان کا مقام ایسی جگہ میں متعین فرما جو نہ آسمان میں ہو اور نہ ہی زمین میں۔ چنانچہ والدہ مائدہ کے انتقال کے بعد جب میں ایک دریا کے کنارے گھوم رہا تھا تو میں نے سفید موتی کا ایک کبا دیکھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس کا دروازہ کھل گیا اور میرے اندر داخل ہونے کے بعد قدرت الہی سے خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب میں زمین میں ہوں یا آسمان میں ہوں یا ہوا میں، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا آخر اس میں تجھے روزی کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ اس نے کہا جب بھوکا ہوتا ہوں تو پتھر سے ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت سے پھل جس میں دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، جس کو میں کھا پی لیتا ہوں اور میرے سیراب ہو جانے پر خود وہ درخت غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا آخر تم اس کبا میں دن اور رات میں کیوں کر امتیاز کرتے ہو؟
تو اس نے جواب دیا کہ جب صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو یہ قبا سفید ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد اندھیرا، بس اس ذریعہ سے دن اور رات کو پہچان لیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سے وہ قبا دریا کی گہرائی میں اپنے مقام کی طرف لوٹ گیا۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔